السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 10. نینسی کی موت کے بعد ولیم پہلے والا ولیم نہیں رہا. وہ بدل گیا تھا، پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا. وہ نینسی کو نہیں بھول پایا کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی رہتی تھی. اکثر رات کو اس کی آنکھ کھلتی تو وہ کھڑکی کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھی ہوتی. وہ اکثر کفن میں لپٹی ہوتی تو کبھی اسی گاؤن میں جس میں وہ مری تھی. کبھی وہ مٹی سے لتھڑی ہوتی تو کبھی کیچڑ میں. کبھی کبھی اس کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہوتا، جیسے موت کے وقت اسے اتارا گیا تو اس کے جسم سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا. پہلے وہ خوفزدہ ہوتا، پھر اسے عادت ہو گئی. وہ کبھی کبھی بہت چلاتی، کبھی غصہ نکالتی تو کبھی اس کے دکھ درد کی ساتھی بن جاتی. وہ اس کے ساتھ رہنے لگی تھی. ولیم اب خاموشی سے سب کرنا چاہتا تھا. پہلے وہ لندن گیا، نینسی کے کالج سے پتہ کیا، پر وہ ساکت رہ گیا جب اسے پتہ چلا وہاں تو کوئی پروفیسر احمد تھا ہی نہیں. ایک امید تھی، وہ بھی ٹوٹ گئی. کیوں خود کو میرے لیے خوار کر رہے ہو ولیم؟ وہ لندن سے واپس آ رہا تھا جب وہ یوں ہی کہیں بھی وارد ہو جاتی تھی. چھوڑو یہ سب، اب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا. تم آگے بڑھو، اپنی زندگی جیو. وہ جہاز میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، مسکراتی آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی. وہ آسیب کار تھا ولیم، اس کا مقصد مجھے تکلیف پہنچانا تھا. دیکھو اب میں ساری تکلیفوں سے آزاد ہوں، تو پھر تم کیوں خود کو معاف نہیں کر پا رہے؟ معاف کر دو خود کو، آگے بڑھ جاؤ. وہ سیٹ سے ٹیک لگائے نم آنکھیں لیے چہرہ موڑے نینسی کو دیکھتا رہا. وہ اسی سفید گاؤن میں تھی جو ہر وقت لہراتا رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نینسی کے بال بھی. یوں لگتا تھا جیسے وہ ہر وقت ہوا میں ہو. میں خود کو معاف نہیں کر سکتا نینسی، کبھی نہیں، اس نے ہولے سے کہتے اپنی آنکھیں میچ لیں. ایک آنسو کنپٹی سے پھسلتا بالوں میں جذب ہو گیا اور وہ چلی گئی. وہ واپس آ گیا. کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں، کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہی تھی. مسٹر جوزف سے دوری مزید بڑھ گئی تھی. وہ انہیں تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا. ڈپارٹمنٹ کبھی چلا جاتا، کبھی نہیں. مسٹر جوزف بہت پریشان تھے، اور پھر اس نے اپنی ساری توجہ ساؤنڈ ریکارڈنگ کی طرف کر دی. اسے اب یہی کام سکون پہنچاتا تھا. اس نے طرح طرح کی کئی مشینیں خریدیں اور پوری لگن سے کام کرنے لگا. وہ نیچر کے قریب ہونے لگا تو اسے ذہنی سکون ملا. نینسی کبھی نہیں گئی. ہاں، البتہ درد میں کمی آ گئی تھی. 1 سال لگا اسے اس سب سے نکلنے میں. نیل اس دوران اس کے ساتھ ہی رہا. اس عرصے میں ولیم کئی ممالک گیا، ایک سیاح کے طور پر، لیکن اس نے ریکارڈنگ کا کام جاری رکھا. وہ اپنے اکاؤنٹ پر ان ریکارڈنگز کو اپلوڈ کرنے لگا. وہ چہرہ سامنے نہیں لاتا تھا، پر اس کا کام جلد مشہور ہو گیا. لوگ اسے جاننے لگے تھے، اس کے فالوورز بڑھتے گئے. مسٹر جوزف نے جب اسے عجیب و غریب مشینوں پر پیسہ لگاتے دیکھا تو اس کی پاکٹ منی بند کر دی، اس کے اکاؤنٹ فریز کروا دیے، کیونکہ اس نے جوزف پیلس کے ایک کمرے کو عجیب و غریب مشینوں سے بھر دیا تھا. ملکوں کی سیاحت میں اس نے مسٹر جوزف کا پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا. میرا اکاؤنٹ فریز کروایا آپ نے؟ وہ ان کے اسٹوڈیو پہنچ گیا. اسے ایک مشین خریدنی تھی جو کافی مہنگی تھی. پہل تو وہ اسے ملی نہیں تھی، اور جب اسے ملی اور وہ خریدنے لگا تو اس کا اکاؤنٹ فریز ہو چکا تھا. وہ سیدھا ان کے اسٹوڈیو آیا. اسے اب کوئی نہیں روکتا تھا، وہ سیدھا اندر جا سکتا تھا. ہاں، مسٹر جوزف نے یک لفظی جواب دیا. وجہ؟ تیوری چڑھ گئی. جانتے ہو پچھلے 1 سال میں تم کتنا پیسہ اڑا چکے ہو؟ کوئی حساب کتاب ہے؟ پڑھائی تم کر نہیں رہے، کام تم کرتے نہیں، سیاحت جیسے مہنگے اور ریکارڈنگ جیسے فضول شوق تم پال کر بیٹھے ہو. اس سے پیٹ نہیں بھرتا ولیم، پیسہ کمانا پڑتا ہے. ذرا پورے اسٹوڈیو کا چکر لگاؤ تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں اور پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے. سرد و سپاٹ لہجے میں کی گئی مسٹر جوزف کی تقریر پر وہ لب بھینچے کھڑا رہا اور پھر بنا کچھ کہے واپس پلٹ گیا. جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، عین اسی لمحے اندر آتے ایک نازک سے وجود سے ٹکرا گیا.
ایک نسوانی چیخ ابھری۔ سوری، ذرا سی گردن موڑ کر کہا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو اس سے ٹکرا کر گر چکی تھی، جبکہ ولیم نے رکنا گوارا نہیں کیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا اور وہ لڑکی حیرانی سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ہاؤ روڈ، وہ بڑبڑائی۔ ہائی ہیلز میں توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ اسے دیکھتے ہی آس پاس کام کرتے کئی ورکرز اسے اٹھانے کے لیے اس کی جانب بھاگے، پر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا جسے وہ دیکھ رہی تھی۔ اس رات ولیم نے سینوریٹا کو بیچ دیا۔ جانتا تھا مسٹر جوزف اس پر برہم ہوں گے، پر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اب پیسے کمانے کے طریقے سوچ رہا تھا، اور اس کے لیے ضروری ہوتا کہ اس کے پاس وہ سارا سامان ہوتا جو اسے چاہیے تھا۔ پھر اس نے ساؤنڈ ریکارڈنگ سے متعلقہ سارا سامان خریدا اور پھر وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسٹر جوزف کو جب پتہ چلا کہ اس نے گاڑی بیچ دی تو وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئے۔ اسے اچھی خاصی سنائی بھی، پر پرواہ کس کو تھی۔ انہوں نے اس کے اکاؤنٹ ری ایکٹیو کروا دیے، مبادا وہ کہیں جوزف پیلس سمیت انہیں بھی نہ بھیجتے۔ اب وہ کئی دن بلکہ مہینوں غائب رہتا۔ وہ جو ساؤنڈ ریکارڈنگ کر رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے کئی پروڈکشن کمپنیوں نے اپنی فلموں اور کمرشلز میں ان آوازوں کے استعمال کے لیے اس سے رابطہ کیا۔ وہ مختلف ملکوں میں جا کر ریکارڈنگ کرتا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی۔ وہ منہ مانگی قیمتوں پر ان ریکارڈنگز کو فروخت کرنے لگا۔ اس نے بمشکل اپنی گریجویشن کی ڈگری مکمل کی تھی۔ اس دوران اس نے نینی سے کئی بار اپنی ماں کے بارے میں پوچھا۔ کیا آپ نے کبھی میری موم سے بات کی ہے نینی؟ وہ کیسی تھیں؟ وہ حالیہ افریقہ سے لوٹا تھا، تقریباً 2 سال ہونے والے تھے، اور اس دوران اس کے کام کا ایک نام بن گیا تھا۔ اب اسے مسٹر جوزف کے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ اپنا کماتا تھا۔ وہ بہت پیاری تھی ولیم، بالکل تمہارے جیسی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور نینی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نسا ایک جانب بیٹھی ان دونوں کا پیار دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی فیملی سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے پہلی بار اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آج کل اسے اپنی ماں کا خیال بہت آنے لگا تھا۔ اسے چند سال پہلے تہہ خانے سے جو باکس ملا تھا اس میں اس کی اور رفق کی تصویر تھی۔ اس کے پیچھے ایک فون نمبر لکھا تھا اور پاکستان کے کسی گھر کا پتہ، یقیناً وہ ان کے گھر کا پتہ ہوگا۔ ولیم نے کل رات اس نمبر پر فون کیا تھا۔ ہیلو، کیا آپ اورنگزیب بول رہے ہیں؟ تم کون ہو؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ میں ولیم ہوں، افق اور جوزف کا بیٹا، ڈرتے ڈرتے اپنا تعارف کروایا۔ افق ہمارے لیے مر چکی ہے، آئندہ یہاں فون مت کرنا۔ درستگی سے کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی ماں کے اپنے والدین سے کیسے تعلقات تھے، پر اسے یہ جان کر دکھ ہوا تھا۔ اسے آج کل یہ باتیں پریشان کر رہی تھیں۔ ایسا سوچنا بھی مت ولیم، اگر جوزف کو پتہ چلا کہ تم اپنی ماں کے رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہو تو غضب ہو جائے گا۔ وہ تمہارے سبھی کارنامے اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ تم ان کی اولاد ہو، تم غلط صحبت میں نہیں پڑے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، پر کچھ حدود ہیں، تمہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تمہیں اس بات کا ذکر کبھی جوزف کے سامنے نہیں کرنا کہ تم ایسا کچھ چاہتے ہو ولیم، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ نینی نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ولیم خاموشی سے سنتا گیا، پر وہ اپنے ذہن میں ایک اور دورے کا ارادہ کر چکا تھا، اور اس کا اگلا دورہ پاکستان کا تھا۔ اور پھر وہ ولیم ہی کیا جو اپنے باپ کے غصے کا سوچ کر پیچھے ہٹ جائے۔ باب 4، عنکبوت۔ میں تمہیں یاد آؤں گی جب پہاڑوں پر برف اترے گی، جب سفیدی چھا جائے گی، جب پتے جھڑ جائیں گے، جب ساون لوٹ آئے گا، جب رم جھم من بہلائے گی، جب پھول کھل اٹھیں گے۔ میں تمہیں یاد آؤں گی جب تنہائی کاٹ کھائے گی، جب رشتے ٹوٹ جائیں گے، جب اپنے چھوٹ جائیں گے، جب آنسو بہہ نکلیں گے، جب اذیت پھیل جائے گی۔ میں تمہیں یاد آؤں گی جب اندھیرا چھا جائے گا، جب سویرا روٹھ جائے گا، جب دنیا تمہیں ستائے گی۔ میں تمہیں یاد آؤں گی جب عنکبوت پر پھیلائے گا۔ میں تمہیں یاد آؤں گی، میں تمہیں یاد آؤں گی۔
ہاتھ میں موبائل تھامے اسکرین پر نظریں جمائے وہ ہولے ہولے پڑھتا چلا گیا، آنکھیں نم تھیں۔ یہ شاعری نینسی نے اسے بھیجی تھی جب وہ آخری بار اس سے ناراض ہوا تھا، جب وہ اسے بارش میں دروازے پر ہی جھٹک آیا تھا۔ وہ اسے منانا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، پر ہمت نہ ہوئی۔ ولیم ٹھیک کہتا تھا، وہ بدل گئی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی اسے کیا چاہیے تھا۔ وہ واقعی 2 کشتیوں میں سوار تھی۔ نینی کی گود میں سر رکھے لیٹے اس نے یوں ہی نینسی کی چیٹ اوپن کر لی تھی اور اس کا لمبا میسج منہ چڑھانے لگا۔ وہ کیوں چلی گئی نینی؟ آخر کیوں؟ وہ فون بند کر کے صوفے پر گرتے نینی کی گود میں سر رکھے اب چت لیٹا تھا، آنکھیں موند لیں، اذیت پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ نینی نے ایک نظر اپنی گود میں سر رکھے لیٹے ولیم کو دیکھا، بند آنکھوں کی اوٹ میں چمکتا وہ آنسو نینی بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ نینی نے ہولے سے جھکتے ہوئے اس کی کشادہ پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم ایک بار رو لو ولیم، تم روئے نہیں، تم رو لو گے تو سکون آ جائے گا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے تلقین کرنے لگی۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ 2 سال کم عرصہ نہیں تھا، وہ بھولتی ہی نہیں تھی۔ وہ ساتھ رہتی تھی اور کبھی کبھی شدت سے یاد آتی تھی۔ ولیم نے تو جوزف پہلے سے ہی غائب رہنا شروع کر دیا تھا، پر وہ تھی کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ ابھی وہ کچھ دیر پہلے اپنی ماں کو یاد کر کے ابدیدہ تھا اور پھر چند لمحوں بعد نینسی کی یاد آ ٹپکی۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا نینی، رونے سے کیا ہوگا؟ اس کی ماں اور نینسی 2 عورتیں ایسی تھیں جو اسے عزیز تھیں، اور انہی 2 عورتوں کی لاش کو اس نے رسی سے لٹکتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ دونوں میں سے کسی کو نہیں بچا پایا۔ کوئی اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا، خود کو جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں اور قدرت میں چھپا لیا، گم کر لیا، پر یہ احساس پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا، ہر وقت بس کچوکے لگاتا رہتا تھا۔ دل ہلکا ہو جائے گا ولیم، نینی نے اس کے خوبصورت چہرے کو پیار بھری نظروں میں سموئے بولا۔ دل ایسے ہلکا نہیں ہوتا نینی، یہ بس خام خیالی ہے۔ رو کر ہم خود کو دلاسا دے لیتے ہیں، پر اذیتیں کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ اٹھ بیٹھا، نینی اسے پریشانی سے دیکھتی رہی، پھر وہ موبائل پکڑتے اٹھ کھڑا ہوا۔ خاکی رنگ کی کھلی کارگو پینٹ پہنے وہ سیاہ گول گلے والی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کھانا بس تیار ہے۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نینی اسے پکارتی ہی رہ گئی، لیکن وہ تیزی سے لاؤنج سے گزرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا اور پھر سیڑھیاں پھلانگتا نینی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ پیچھے بھاری دل لیے بیٹھی رہ گئیں۔ نینسی کا دکھ تو کوئی نہیں بھولا تھا، وقت نے زخم بھر دیا تھا، پر یادوں کی تازی ہوا سارے زخم ادھیڑ دیتی تھی۔ ولیم سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں جانے کے بجائے نینسی کے کمرے کی جانب آیا۔ پہلے وہ بے دھڑک اندر چلا جاتا تھا، پر جب سے وہ گئی تھی تب سے وہ اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، آنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کئی لمحے دروازے کے سامنے کھڑا رہا، خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر لکڑی کا بھاری بھرکم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دل پل بھر کو ساکت ہوا۔ اس کے کمرے کی صفائی روز ہوتی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ وہ دروازے میں ایستادہ چاروں جانب دیکھے گیا۔ وہ ہر جگہ تھی، بستر پر بیٹھی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، بول رہی تھی، اس کے قہقہے گونج رہے تھے۔ وہ الماری کے سامنے کھڑی کپڑے نکال رہی تھی، اس کے اسکیچز جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے۔ وہ کسی نئے کاسٹیوم کو ڈیزائن کر رہی تھی۔ ولیم کا دم گھٹنے لگا۔ اگلے ہی پل وہ کمرے سے نکلتا دروازہ زور سے بند کر چکا تھا۔ اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑا تھا، پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ وہ کیوں چلی گئی تھی؟ آخر کیوں؟ ولیم، سرسراتی سی سرگوشی ابھری۔ وہ آ گئی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا تھا وہ اسے یاد کرتا اور وہ نہ آتی؟ اس کے ریشمی لباس کی پھڑپھڑاہٹ واضح تھی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں، یوں ہی مٹھیاں بھیجے کھڑا رہا۔ ولیم، پھر سے پکارا گیا۔ اس بار اس نے آنکھیں کھول لیں۔ وہ بائیں جانب اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔
بند دروازے سے ٹیک لگائے اس کی جانب رخ موڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ولیم نے رخ موڑ کر دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، پر اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ واضح دیکھ سکتا تھا۔ میں کہتی تھی نا محبت کر لو، دیکھو اب اکیلے رہ گئے نا، وہ جتانے والے انداز میں بولی، لبوں پر تپانے والی مسکراہٹ تھی۔ آئی ہیٹ یو نینسی، لہجہ بھیگا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ بلانڈ بالوں والی نینسی اسے اچھے سے جانتی تھی، وہ نینسی سے کبھی نفرت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا تم نے سنا اس بار ہوائیں کیا سرگوشیاں کر رہی ہیں؟ وہ یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ولیم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ کہہ رہی ہیں ولیم جوزف تیار ہو جاؤ، محبت اپنی جادوئی بگھی لیے تمہیں لینے آ رہی ہے۔ محبت آ رہی ہے ولیم، محبت تمہارے لیے آ رہی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا، چہرے پر استہزاء تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ اسے دیکھے گیا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، جتاتے ہوئے بولا گیا۔ ولیم جوزف محبت کرے گا؟ نہیں کروں گا۔ ولیم جوزف کو محبت ہوگی، نہیں ہوگی۔ بحث جاری تھی۔ شان و شوکت سے کھڑے جوزف پیلس کی دوسری منزل پر دونوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پیلس کے در و دیوار دم سادھے سن رہے تھے۔ اسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں چمک اٹھیں گی، وہ بضد تھی۔ میں آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ تم اس کے لیے دل نکال کر ہتھیلی پر رکھ لو گے۔ وہ باز آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اب وہ دروازے سے ہٹ گئی اور چلتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ میں اسی دل میں خنجر گھونپ دوں گا، پر محبت نہیں کروں گا۔ وہ ڈٹا رہا۔ وہ مسکرا دی۔ تم اسے دیکھنا چاہو گی، تمہاری آنکھیں صرف اس کے دیدار کو ترسیں گی۔ وہ اب الٹے قدموں چلتی اس سے دور ہونے لگی، نظریں ابھی تک ولیم پر تھی۔ میں آنکھیں پھوڑ لوں گا، پر عشق کی نظر سے کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ وہ بھی دروازے سے ہٹ گیا۔ تمہاری سماعت صرف اسے سنے گی۔ وہ اب کھلکھلا کر ہنس دی، پھر یوں ہی مشعلوں کے درمیان لمبی لکڑی کے فرش والی راہداری میں الٹے قدموں چلتی گئی۔ میں بہرا ہو جاؤں گا، پر کسی کو سننے کی چاہ نہیں کروں گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ وہ اب گھوم رہی تھی۔ وہ یوں دلکشی سے گھومتی خوبصورت لگی۔ وہ کھلکھلا رہی تھی اور اس کی کھلکھلاہٹ گونجنے لگی۔ تم اسے ہر تصویر میں ڈھونڈو گے، تم اسے ہر منظر میں پاؤ گے۔ وہ پہلی لڑکی ہوگی جسے تم اپنے کیمرے میں قید کرو گے۔ میں سارے منظر بھلا دوں گا، ساری تصویریں جلا دوں گا، میں محبت نہیں کروں گا۔ کتنا ڈھیٹ تھا وہ، اسے محبت سے چڑ ہو گئی تھی۔ اسے مرد اور عورت کے اس رشتے سے نفرت ہو گئی تھی جو سوائے اذیت کے کچھ نہیں دیتا۔ ولیم جوزف، محبت آ رہی ہے، اپنی جادوئی بگھی لیے تیار ہو جاؤ، وہ تمہیں اڑا لے جائے گی۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ میں ہار نہیں مانوں گا، میں کھڑا رہوں گا۔ تم کھڑے نہیں رہ پاؤ گے، تم گھٹنے ٹیک دو گے، تم اس کے سامنے جھک جاؤ گے۔ وہ راہداری کے آخر میں پہنچ چکی تھی۔ یہاں سے دائیں اور بائیں دو مزید راہداریوں میں بٹ رہی تھی، اور درمیان میں بڑی سی کھڑکی تھی۔ کھڑکی کھلی تھی اور سفید پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ کھڑکی سے اندر آتی چاند کی نیلگوں روشنی میں وہ کھڑی تھی۔ وہ روشن تھی۔ ولیم جوزف، وہ تمہاری شروعات ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ وہ شرارت سے کہتے بائیں جانب کی راہداری میں مڑ گئی۔ وہ تیزی سے بھاگا۔ جب تک وہ راہداری کے سرے پر پہنچا تو خاموشی چھا گئی۔ راہداری خالی تھی، مشعلیں روشن تھیں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ چلی گئی تھی اور ولیم بھاری دل لیے کھڑا رہ گیا۔ سٹار لائٹ اسٹوڈیو رات کے اس پہر روشنیوں میں نہایا تھا۔ بڑی بڑی گلاس وال والا یہ اسٹوڈیو وسیع اور عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے اندر کثیر سیٹ لگائے گئے تھے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر کئی فوٹو شوٹ ہوتے۔
کئی کمرشلوں کی ریکارڈنگ کی جاتی اور کوئی نئے پروجیکٹس ڈسکس کیے جاتے۔ آج بھی میٹنگ روم میں اسٹار لائٹ کی پوری ٹیم جمع تھی۔ نئی فلم کی کہانی تیار تھی۔ مسٹر جوزف پیٹرسن اس کے پروڈیوسر تھے، مسٹر البرٹ ڈائریکٹر، اور کئی مشہور فنکار وہاں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کو پروڈیوسر اور فلم کے مصنف اپنا اسکرپٹ لیے بیٹھے تھے۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کی پچھلی فلم کامیاب گئی تھی اور اس بار ان کا ارادہ باکس آفس پر چھا جانے کا تھا۔ مسٹر جوزف تقریباً 24 میں سے 18 گھنٹے کام کرتے تھے۔ انہوں نے یہ اتنی بڑی دنیا ایسے ہی نہیں بنا لی تھی۔ ان پر پروجیکٹ کی ابتدائی کارروائی سے لے کر فلم یا سیریز کی بجٹ کا انتظام کرنا، ٹیم کی تشکیل، پروڈکشن کی نگرانی اور مارکیٹنگ جیسے کئی کام ان کے ذمے تھے۔ ٹیم کے ساتھ مل کر فلم کی کاسٹنگ بھی وہی فائنل کرتے تھے، اور آج کی ان کی یہ اہم میٹنگ کاسٹ کے لیے تھی۔ آج کاسٹ فائنل کی جانی تھی اور مرکزی کرداروں کے لیے ہیرو ہیروئن وہی لیے جاتے تھے جو اس وقت پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، جن کی ڈیمانڈ تھی۔ ہیرو فائنل کر لیا گیا تھا جبکہ ہیروئن کی منظوری ابھی باقی تھی۔ کمرے کے وسط میں رکھے گئے لمبے میز کے گرد دھری کرسیوں پر سب اہم افراد بیٹھے تھے۔ انتظار کیا جا رہا تھا جینیفر رابرٹ کا۔ وہ اس وقت کی نئی اداکارہ تھی جسے مسٹر جوزف نے لانچ کیا تھا۔ 25 سالہ جینیفر فی الوقت لائم لائٹ میں تھی۔ اس کی ڈیمانڈ تھی۔ پہلا فوٹو شوٹ اور پھر پہلی فلم اس نے اسٹار لائٹ سے ہی کی تھی، اور اب مسٹر جوزف نے اسے دوسری فلم کی پیشکش کی تھی۔ اسکرپٹ بھیج دیا گیا تھا جسے جینیفر پڑھ چکی تھی۔ وہ یہ فلم سائن کرنے کے لیے تیار تھی۔ منع ویسے بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مسٹر جوزف کو انکار مطلب پورے کیریئر کو تباہ کرنا تھا۔ لیکن یہ فلم سائن کرنے سے پہلے اس کی چند شرائط تھیں اور انہی شرائط کو سننے کی غرض سے ہی میٹنگ رکھی گئی تھی۔ مسٹر جوزف نے ایک نظر کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی پر ڈالی۔ اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا، اور تبھی ان کی نظر گلاس وال سے نظر آتی راہداری پر پڑی۔ وہ آ رہی تھی، سیاہ نرم گرم سا پیروں کو چھوتا ریشمی گاؤن پہنے جو بالکل سادہ تھا، اس پر کوئی کام نہیں تھا، اور جس کا گلا آگے سے گہرا تھا۔ 1.5 انچ کی ہیل والے نازک سے کورڈ شوز پہنے وہ بالوں کو نفاست سے ڈھیلی پونی میں قید کیے قدم قدم چلتی اسی جانب آ رہی تھی۔ ہاتھ میں نازک سا کلچ تھا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ ہیلو، گڈ ایوننگ۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ چند ایک نے اٹھ کر اسے سلامی پیش کی۔ جینیفر کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کے لیے کرسی کھینچ دی گئی اور پھر وہ ایک ادا سے بیٹھ گئی۔ پورا میٹنگ روم اس کی خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ وہ نظر نہ آنے والا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ ہونٹوں پر لگا گلوس چمک رہا تھا۔ ابتدائی الیک سلیک کے بعد وہ سب مدعے کی بات پر آئے۔ میں نے سنا ہے نئے پروجیکٹ کو لے کر آپ کی کچھ شرائط ہیں، کیا آپ انہیں واضح کریں گی؟ نہایت دھیمے اور پروفیشنل لہجے میں پوچھا گیا۔ مسٹر جوزف اسی کی جانب متوجہ تھے۔ ان کی بات سنتے ہوئے وہ ایک پل کو مسکرائی۔ شرائط کے بجائے اگر آپ خواہش سمجھ لیں تو بہتر ہوگا۔ چند اہم لوگوں کے درمیان وہ اپنی بات کھل کر سکتی تھی۔ تو بتائیں مس جینی، آپ کی کیا خواہش ہے؟ کیا چاہیے آپ کو پروڈیوسر نے پہلو بدل کر پوچھا۔ مسٹر جوزف بھی جانچتی نگاہیں جینی پر جمائے ہوئے تھے، اور آج بھی وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے ان کے چہرے میں کسی کو یوں تلاش کر رہی تھی۔ یوں بھی اس کا مقصد یہی تھا۔ اس کا پورا نام جینیفر رابرٹ تھا، لیکن شوبز انڈسٹری میں وہ جینی رابرٹ کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ اب سب اسے یہی بلاتے تھے۔ میں یہ فلم کرنے کے لیے تیار ہوں، پر بدلے میں مجھے کچھ چاہیے۔ وہ مسٹر جوزف کی جانب متوجہ تھی، جیسے وہی اس کی خواہش پوری کر سکتے تھے۔ ایسا کیا چاہیے آپ کو جو یوں آنن فانن میٹنگ رکھی گئی ہے؟ پروڈیوسر نے استفسار کیا۔ مجھے ولیم جوزف چاہیے۔ ہاں، یوں جیسے وہ مل ہی جاتا۔ اس کے کہنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ پل بھر کو سب ساکت ہوئے۔ اس کی نظریں مسٹر جوزف پر جمی تھیں، جو چند پل کے لیے سن رہ گئے تھے۔ آنکھوں میں حیرانی تھی۔ وہی جینی کی نظریں عجیب الوہی چمک لیے ہوئے تھیں۔ ولیم جوزف؟ سرگوشیاں پھیل گئیں۔
سب اب رخ موڑے کنکھیوں سے مسٹر جوزف کو دیکھنے لگے جو میز پر دونوں بازو رکھے ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑے ان پر ٹھوڑی جمائے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی تھیں اور وہ جانچتی نگاہوں سے جینی کو دیکھتے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ولیم اس سب میں کہاں سے آیا تھا۔ کوئی کچھ نہ بولا، سب مسٹر جوزف کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ جینی نے ایک مسکراہٹ اچھالی اور پیچھے ہو کر کرسی سے پشت ٹکا دی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ نفاست سے بیٹھی تھی۔ وہ ولیم کو کیسے جانتی تھی؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں ماضی کے پنوں کو کھنگالنا پڑے گا۔ ایڈمبرا میں چلتی ٹھنڈی ہوا نے وقت کے پنے تیزی سے پیچھے پلٹے، ایک پھڑپھڑاہٹ سی ابھری اور وقت تیزی سے پیچھے بھاگا۔ یہ اس دن کی بات تھی جب مسٹر جوزف نے ولیم کے اکاؤنٹ فریز کروا دیے تھے اور وہ ان سے ملنے اسٹوڈیو آیا تھا۔ واپسی پر اس کی جس لڑکی سے ٹکر ہوئی تھی وہ جینی ہی تھی جسے ولیم نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس روز وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ سالوں بعد پہلی ملاقات تھی۔ کتھئی آنکھوں والا ولیم اسے یاد تھا ہمیشہ سے۔ پر کیوں؟ یہ راز تم آگے جان پاؤ گے۔ اور پھر چند روز پہلے جینی کے ایڈمبرا میں کانفرنس تھی۔ پہلی فلم کی کامیابی کے بعد وہ چاروں جانب چھائی تھی۔ ہر پوسٹر پر اس کی تصویر تھی۔ وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی، اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا اور اس روز وہ کانفرنس میں تھی۔ بڑے سے ہال میں اسٹیج پر رکھے میز کے پیچھے بیٹھی جینی بڑی خوشگواریت سے میڈیا کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ وہ تر و تازہ دکھ رہی تھی۔ کریم رنگ کی چست سی اسکرٹ پر ہم رنگ بلاؤز پہنے وہ بالکل ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے اداکار بیٹھتے ہیں۔ اس کے گارڈز آس پاس کھڑے تھے۔ کئی مائک اس وقت میز پر سجے رکھے تھے۔ ہال میں ترتیب سے رکھی گئی کرسیوں پر بیٹھی عوام اسے دل تھامے سن رہی تھی۔ عوام میں سے باری باری ہاتھ کھڑا کیا جاتا اور پھر سوال پوچھا جاتا جسے جینی پوری توجہ سے سنتی اور پھر مسکرا کر ایک ادا سے جواب دیا جاتا۔ آدھے جھوٹ آدھے سچ، کچھ بناوٹی تو کچھ توجہ کھینچنے کے لیے۔ اس کی پروفیشنل ٹیم اسے یہی سکھاتی تھی۔ کیمرے کی فلیش لائٹ بار بار چمک رہی تھی۔ ایسے میں عوام میں سے کسی نے ایک سوال داغا، مس جینیفر رابرٹ، کیا آپ سنگل ہیں؟ سوال ایسا تھا کہ وہ سن کر مسکرا دی اور دبی دبی سی ہنسی پورے ہال میں گونج گئی۔ سب جواب سننا چاہتے تھے۔ ہاں ابھی تو سنگل ہوں، مسکرا کر جواب دیا گیا۔ آپ اپنا لائف پارٹنر کیسا چاہتی ہیں؟ وہ کیسا ہوگا جو جینی رابرٹ کو پسند آئے گا؟ اٹھتا اٹھتا ایک اور سوال ابھرا۔ جینی نے سوال سنا اور پھر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عقب میں بنی گلاس وال سے ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ وہ جینی کی پشت سے ٹکراتی اور پلٹ جاتیں۔ اس کے کانوں میں چمکتے ننھے آویزے سورج کی سنہری کرنوں میں مزید دمکنے لگتے۔ یوں لگنے لگتا جیسے ساری روشنی جینی رابرٹ کے چہرے سے پھوٹ رہی ہو۔ اس سوال پر کئی دلکش رنگ اس کے چہرے پر آ کر گزر گئے۔ وہ جو نہیں جانتا کہ جینی رابرٹ کون ہے، دلکش انداز میں گول مول ساس جواب دیا گیا۔ ہال میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ یہ کیسا جواب ہوا بھلا؟ وہ اب اسٹیج سے اتر رہی تھی۔ کیمرے ابھی بھی اسے ہر زاویے سے قید کر رہے تھے۔ رپورٹر کھڑے ہو گئے اور اس کے گارڈز نے آگے پیچھے اسے گھیر لیا۔ تبھی ہال کا دروازہ کھلا، کوئی اندر داخل ہوا۔ رپورٹرز مزید جاننے کو بےتاب تھے۔ وہ ابھی تک جینی میم کی صدائیں بلند کرتے مزید سوال پوچھے جا رہے تھے۔ جینی کی نظر اچانک اٹھی اور پھر ٹھہر گئی۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ سر پر کالی ٹوپی اوڑھے اور جدید ہیڈ فونز کانوں پر جمائے وہ موبائل پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ کافی مصروف نظر آتا تھا۔ جینی اب دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جبکہ نظریں ولیم پر ہی جمی تھیں۔ مہینوں پہلے وہ اس سے اسٹار لائٹ اسٹوڈیو میں ٹکرائی تھی۔ اس بے مروت شخص نے تب بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور اس پل وہ تیزی سے اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ ہالے سے بڑبڑا رہا تھا۔ شاید فون پر دوسری جانب کوئی تھا جس سے وہ بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ ہوا کے جھونکے کی مانند قریب سے گزر گیا۔ جینی نے اپنے دل کو پل بھر کے لیے ساکت ہوتا محسوس کیا۔ وہ تیز تیز چلتا اب دائیں جانب لگے دروازے سے اندر سے داخل ہو گیا۔ شاید کسی کام کی غرض سے آیا ہوگا۔ جینی نے اپنے چہرے سے آگ نکلتی محسوس کی۔
چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کئی کیمروں میں یہ منظر ریکارڈ ہو چکا تھا۔ کیا وہ جینی رابرٹ کو نہیں جانتا؟ کیا وہ موویز نہیں دیکھتا؟ کیا وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا؟ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ہو کر وہ جینی رابرٹ کو کیسے نہیں جانتا؟ کئی سوال دماغ میں کھلبلانے لگے۔ وہ اپنے گرد اٹھتے ہجوم کے شور میں تیز تیز چلتی باہر کھڑی لمبی چمچماتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ کیا وہ ولیم جوزف کو یاد نہیں تھی؟ اگر نہیں تو پھر وہ اسے کیوں یاد رہ گیا تھا؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے سیٹ سے پشت ٹکا لی اور آنکھیں موند لیں۔ اتنا لمبا سفر طے کیا تھا اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے، ولیم جوزف کے برابر آنے کے لیے، بلکہ وہ اس سے کئی زینے آگے تھی، پھر بھی وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ لوگوں کے جھرمٹ کو چیرتی گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی، جبکہ جینی رابرٹ ماضی کے بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگی۔ کچھ یادیں تھیں، ہاں وہ یادیں جو عنکبوت کی طرح ہمیں جکڑ لیتی ہیں اور پھر کبھی پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ وہ موری فیلڈ میں رہنے والے کسان کی بیٹی تھی۔ اس کے آباء و اجداد کا صدیوں سے یہی پیشہ رہا تھا۔ موری فیلڈ اسے بیکار لگتا تھا، لیکن اس کی توجہ کا مرکز پورے موری فیلڈ میں صرف جوزف پیلس تھا۔ اسے بچپن سے ہی جوزف پیلس پسند تھا۔ وہ بالکل کہانیوں میں بیان کیے جانے والے محل جیسا تھا، اور اس کے مکینوں کی زندگی بھی ویسی ہی تھی۔ وہ دور سے جوزف پیلس کو دیکھتی اور اندر جانے کی خواہش کرتی، پر اندر اجنبیوں کا داخلہ منع تھا۔ ملازم اسے پیلس کے احاطے میں بھی داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ پیلس میں رہنے والے 4 بچوں سے واقف تھی۔ صبح صبح لمبی گاڑی انہیں اسکول لے کر جاتی، گارڈز ان کے پیچھے ہوتے۔ اسے یہ زندگی بالکل ویسی ہی لگتی تھی جیسی وہ کہانیوں میں پڑھتی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں سے شکایت کرتی کہ اسے یہ زندگی کیوں نہیں ملی، حالانکہ وہ ماں باپ کی اکلوتی تھی۔ اس کے والدین کے پاس سب کچھ تھا، پر جوزف پیلس نہیں تھا۔ وہ اسے اچھا کھلاتے تھے، اچھا پہناتے تھے، پھر بھی ایک کسک تھی جو جان نہیں چھوڑتی تھی۔ یہ انسانی فطرت ہے، جو اس کے پاس نہیں ہوتا، اس کی تمنا میں اور اس کی چاہت میں گھٹتا رہتا ہے۔ جینی کا دل کرتا تھا کہ وہ پیلس میں رہنے والے 4 بچوں کے ساتھ کھیلے، پر اسے یہ موقع کبھی نہیں ملا۔ صرف ایک چرچ تھا جہاں وہ انہیں قریب سے دیکھ پاتی تھی، اور اس کی توجہ کا مرکز ہمیشہ ولیم اور نینسی رہے تھے۔ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے۔ ایک سیاہ عورت انہیں چرچ لاتی اور پھر لے جاتی۔ اس روز اس نے ولیم کو اکیلے دیکھا۔ وہ چرچ کے باہر بنے سنگی بینچ پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس وقت وہ 13 سال کی تھی اور ولیم 12 کا۔ آج نینسی اس کے ساتھ نہیں تھی، نینی چرچ کے اندر ہی تھیں۔ وہ ہمت کر کے ولیم تک پہنچی اور ذرا سا جھک کر ولیم کو دیکھا جو کتاب پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پینسل تھی اور وہ کتاب کی لائنوں کو ہائی لائٹ کر رہا تھا۔ وہ اب کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی کتاب پر رنگ برنگی کئی لائنیں تھیں۔ صحیح معنوں میں وہ کتاب سترنگی لگ رہی تھی۔ کیا یہ بائبل ہے؟ آواز پر ولیم نے سر اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑی جینی کو دیکھا۔ ہاں، یک لفظی جواب دے کر وہ دوبارہ جھک گیا۔ کیا تم خدا پر یقین رکھتے ہو؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہاں، وہ شاید کم بولتا تھا۔ آج وہ بلانڈ بالوں والی لڑکی نہیں آئی؟ وہ نینسی کا پوچھ رہی تھی۔ نینسی کو بخار ہے، وہ نہیں آ پائی۔ وہ یوں ہی جھکے جھکے بولا۔ قیمتی لباس والے ولیم جوزف سے بات کرنا اسے اچھا لگا۔ کیا تم خدا کو نہیں مانتی؟ ولیم نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، بائبل بند کر دی۔ اس عمر میں اس کے بہت سوال ہوتے تھے اور نینی پوری توجہ سے جواب دینے کی کوشش کرتی۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ جینی نے کندھے اچکا دیے۔ اس کی نگاہیں یہاں سے نظر آتے جوزف پیلس کے مینار پر جمی تھیں۔ نینی کہتی ہیں وہ نظر نہیں آتا، وہ ساتھ رہتا ہے۔ ولیم نے سمجھداری سے جواب دیا۔ وہ ساتھ کیوں رہتا ہے؟ جینی کی نیلی آنکھوں میں جوزف پیلس کا عکس واضح تھا۔ وہ سر اٹھائے ہوئے تھی۔ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، فوراً سے جواب حاضر ہوا۔ لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اب پیلس کے عکس کے ساتھ ساتھ دکھ اود آیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اسے دیکھنے لگا جو جانے کہاں کھوئی تھی۔ وہ بندکیوں والی فراک پرانی سی پہنے ہوئے تھی،
پنڈلیوں تک آتی فراک جس کے بازو کوہنی سے ذرا اوپر آتے تھے۔ جینی کی سرخ و سفید رنگت واضح تھی۔ بھورے بال چٹیا میں کھینچ کر باندھے گئے تھے اور اس کے چہرے پر، ناک اور گالوں کے مقام پر بھورے تل تھے جو اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ اگر وہ مجھ سے پیار کرتا تو مجھے بھی جوزف پیلس میں پیدا کرتا۔ ولیم پل بھر کو ساکت ہوا۔ وہ جینی کو دیکھے گیا جو اب سر جھکائے اپنی آنکھوں میں ابھرنے والے کرب کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا وہ دن جب وہ پیلس کے احاطے کے باہر کھڑی پیلس کو حیرت سے تک رہی تھی، اور تبھی مسٹر جوزف کی گاڑی پیلس سے باہر نکلی۔ اس نے جینی کو کھڑے دیکھا تو گاڑی روک کر ملازم سے کہا، مجھے یہ لڑکی دوبارہ نظر نہ آئے۔ وہ وہاں تقریباً روز کھڑی ہوتی تھی اور مسٹر جوزف کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، اور یوں جینی سے پیلس کو دیکھنے کا حق بھی چھین لیا گیا۔ تم وہیں رہتے ہو نا؟ دیکھو وہ تم سے پیار کرتا ہے، مجھ سے کرتا ہوتا تو میں بھی وہیں رہتی۔ وہ سر جھکائے شکوہ کر رہی تھی۔ ولیم لب بھینچے بیٹھا رہا، سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ تمہیں جوزف پیلس پسند ہے؟ کئی لمحوں کی خاموشی کو ولیم نے ہی توڑا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ تم کل آنا، میں تمہیں پورا پیلس گھماؤں گا، وہ پرجوش سا بولا۔ میں ضرور آؤں گی، پر ابھی نہیں، جب میں بڑی ہو جاؤں گی۔ وہ سر اٹھا کر ولیم کی جانب دیکھتے مسکرائی۔ اس کے عقب میں کھڑے سرمئی چرچ کے مینار نے مہر ثبت کی۔ اس سے پہلے ولیم کوئی جواب دیتا، نینی کی پکار نے ولیم کی توجہ کھینچ لی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر بھاگتا ہوا نینی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ پہلے ہی جارج اور نسا کا ہاتھ تھامے کھڑی تھیں۔ وہ جینی کی آنکھوں کے سامنے لمبی گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اور کبھی کبھی وقت گزر جاتا ہے، بس خراشیں چھوڑ جاتا ہے، کسی مکان کے در و دیوار پر تو کسی جسم کے دل و روح پر۔ وقت تیزی سے بھاگا، چرچ سے اڑا، کانفرنس ہال سے ہوتا ہوا اسٹار لائٹ اسٹوڈیو واپس پہنچ گیا۔ کیا آپ اپنی بات کو واضح کریں گی؟ مسٹر جوزف کی آواز اسے کئی بھول بھلائیوں سے نکال لائی۔ وہ چونک کر حال میں لوٹی۔ نیلی آنکھوں والی جینی انہیں کہاں یاد ہوگی؟ کیا جوزف کے بیٹے ولیم کی بات کر رہی ہیں؟ مسٹر ایلبرٹ نے پوچھا، جبکہ جینی آنکھیں چھوٹی کیے مسٹر جوزف کو دیکھتی رہی جو عقابی نظروں سے سچویشن کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے ابھی تک یہی سوچا تھا کہ جینی رابرٹ یا تو زیادہ معاوضہ مانگے گی یا پھر کسی مخالف پروڈکشن کے ساتھ کام کرنے کی شرط رکھے گی، یا ہو سکتا ہے وہ ہیرو بدلنے کی خواہش رکھے۔ پر یہ ڈیفالٹ پیس کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ تو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جی، میں بالکل مسٹر جوزف کے بیٹے کی بات کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں ولیم جوزف فیلڈ ریکارڈسٹ ہے، وہ سکون سے بولی۔ میں بس اس کے ساتھ ایک فوٹو شوٹ چاہتی ہوں۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی تو ہال میں بیٹھے سبھی لوگوں کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، اٹکے سانس بحال ہو گئے۔ ولیم جوزف شوبز جوائن نہیں کرنا چاہتا، اسے آگاہ کیا گیا، پر وہ سوالیہ نظروں سے مسٹر جوزف کو دیکھے گئی۔ آخر وہ کیوں کچھ نہیں بول رہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا، مسٹر جوزف نے گویا میٹنگ برخاست کی۔ ضرور، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب انسان اپنی اہمیت سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ خود کو سستے داموں نہیں جانے دیتا، وہ کڑی قیمت وصول کرتا ہے، اور جینی نے جو مانگا تھا وہ کم از کم مسٹر جوزف کے لیے اسے دینا مشکل ترین تھا۔ تو بوجھو آگے کیا ہونے والا ہے؟ سیاہ رات نے جوزف پیلس پر اپنے پر پھیلائے تو ملازمین نے پورے پیلس کی مشعلوں کو روشن کر دیا۔ پیلس کی کھڑکیوں سے نظر آتی زرد روشنی میں پورا جوزف پیلس جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ نیل اس وقت ولیم کے ساتھ اس کے کمرے میں تھا، بلکہ اس کے اسٹوڈیو میں، جہاں اس نے کئی میزوں پر سینکڑوں مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس وقت بھی وہ ایک مشین کو لیپ ٹاپ سے جوڑے اس کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کیسا رہا افریقہ کا دورہ؟ چائے کی ٹرالی دیگر لوازمات کے ساتھ ان دونوں کے درمیان رکھی تھی۔ نیل اس وقت کمرے میں ڈبل سیٹر صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ ولیم میز کے پیچھے رکھی کرسی پر اور چائے کی ٹرالی نیل کے سامنے رکھی تھی۔ کئی طرح کے پیٹیز اور چائے کی اٹھتی خوشبو نے پورے اسٹوڈیو کو مہکا رکھا تھا۔ ولیم اس وقت سرمئی ٹراؤزرز شرٹ میں تھا۔
بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے، جبکہ نیل کے ٹراؤزرز شرٹ کا رنگ ہلکا آسمانی تھا اور اس کی دبتی رنگت اس میں واضح تھی۔ بہترین، وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے بولا۔ بھوک اسے بھی لگی تھی، جانتا تھا اگر 10 منٹ مزید اپنی جگہ سے نہ اٹھا تو نیل ٹرالی کا صفایا کر جائے گا۔ کوئی نئی آفر آئی؟ نیل نے پوری چکن پیٹی اٹھا کر منہ میں ڈالتے اگلا سوال داغا۔ آدھے سے زیادہ نگیٹس وہ چٹ کر چکا تھا۔ ہاں، ایک پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، وہ مصروف سا بولا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی، بھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ اس کے جواب پر نیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنے باپ کا پروڈکشن ہاؤس چھوڑ کر تم کسی دوسرے پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کر رہے ہو؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میرا کام، میری مرضی، میں جس کے ساتھ چاہے ڈیل کروں۔ تمہارے ڈریکولا باپ کو پتہ چل گیا تو؟ وہ تو نگیٹس کھانا ہی بھول گیا۔ ولیم کی جرأت پر اسے کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی۔ اس سے پہلے ولیم جواب دیتا، میز پر رکھا اس کا فون تھر تھر آیا۔ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا۔ کوئی اجنبی نمبر تھا۔ وہ فی الوقت اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا، پر نہیں، دوسری جانب موجود شخص اس سے زیادہ ہی یاد کر رہا تھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ بالآخر اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ ہیلو، آواز میں نری بیزاری تھی، لیکن دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو، اگر اس بار بھی جواب نہ آتا تو وہ فون کاٹ دیتا۔ کیا تم خدا پر یقین رکھتے ہو؟ ایک خوبصورت نسوانی آواز ابھری۔ ولیم کی تیوری چڑھی۔ سوری، میں جینیفر رابرٹ بات کر رہی ہوں، دوسری جانب سے تعارف کروایا گیا۔ کون جینیفر رابرٹ؟ پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ گدھے کی طرح منہ چلاتے نیل کو بے ساختہ اچھو لگا۔ اس کی آنکھیں ابل آئیں۔ اس کے منہ چلانے کی آوازیں جو پورے کمرے میں گونج رہی تھیں ساکت ہو گئیں۔ جینیفر رابرٹ! اس کا دل رک گیا۔ وہ چھلانگ لگاتا ولیم کے سر پر پہنچا۔ کیا تم واقعی موویز نہیں دیکھتے؟ میں نارنین فین ہوں، کیا تم اس میں تھیں؟ وہ سنجیدہ تھا، جبکہ نیل کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ وہ کبھی اس کے کان کے قریب جھک کر سننے کی کوشش کرتا تو کبھی سیدھا ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ لیتا۔ ولیم کی بات پر دوسری جانب دلکش سی ہنسی گونج گئی۔ یعنی تم واقعی نہیں جانتے جینی رابرٹ کون ہے؟ یعنی تم نے اس دن جان بوجھ کر مجھے نظر انداز نہیں کیا تھا؟ یعنی تم آج بھی ویسے ہی ہو؟ وہ ایک جذب سے کہہ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ غلط نمبر ملا چکی ہیں، برائے مہربانی نمبر درست ڈائل کریں۔ وہ ٹک سے فون بند کر گیا۔ اوہ مائی گاڈ، جینی رابرٹ! کیا واقعی یہ وہ تھی؟ نیل سر پر دونوں ہاتھ رکھے حیرت سے گنگ تھا۔ ہے کون یہ؟ میرا لیٹسٹ کرش، تم بھول گئے؟ وہ اب حیرت سے دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا۔ دن میں 10 کرش بدلتے ہو تم، سب کو کیسے یاد رکھوں؟ وہ بیزار ہوا۔ بھائی، یہ عام لڑکی نہیں ہے، ایکٹریس ہے، اور آج کل یہی چھائی ہوئی ہے۔ تیرے ڈریکولا باپ نے ہی اسے لانچ کیا ہے۔ بس نیل کو یہ آخری بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فون دوبارہ سے بج اٹھا تھا۔ وہی نمبر تھا۔ اٹھا اٹھا، جلدی اٹھا۔ نیل نے فون اٹھا کر اسے پکڑایا، جبکہ ولیم نے فون پکڑتے کال کاٹ دی اور اگلے ہی لمحے اس نے بٹن دبا کر نمبر بلاک کر دیا۔ نیل کا منہ صدمے سے کھل گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خدا کی مار پڑے گی تجھ پر! وہ واپس صوفے کی جانب پلٹ گیا۔ خوبصورت لڑکی کو بلاک کرنے والوں کو نرک میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ وہ کلس رہا تھا۔ نرک میرا ٹھکانہ ہے بھی نہیں۔ کس قدر گردن اکڑا کر کہا گیا۔ تمہارے یہی کرتوت رہے تو واقعی نرک سے بھی بدتر ٹھکانہ ہوگا تمہارا۔ وہ اونچی آواز میں بولا اور پھر مارے ضبط کے ایک نگٹ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ غم اپنی جگہ، کھانا اپنی جگہ۔ بھائی، ایک مشہور ایکٹریس مجھے کیوں فون کرے گی؟ ولیم نے سوال کیا، پر اگلے ہی لمحے نوٹیفیکیشن ابھرا۔ انسٹاگرام پر اسے کسی نے میسج کیا تھا، اور میسج کرنے والی جینی رابرٹ تھی۔ وہ فون اوپر کیے بھویں سکیڑے اس کے میسج کو دیکھ رہا تھا۔ جینی کے کئی ملین فالوورز تھے، وہ اس کا آفیشیل اکاؤنٹ تھا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا،
ولیم کے انسٹاگرام پر ساری اس کی فیلڈ ریکارڈنگ والی ویڈیوز تھیں۔ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا، یعنی وہ اسے اچھے سے جانتی تھی جو پہچان گئی تھی۔ یہ تو واقعی جینی رابرٹ کا میسج ہے۔ نیل کو ایک بار پھر جھٹکا لگا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا۔ دکھاؤ دکھاؤ۔ اب وہ اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ واقعی جینی رابرٹ تھی، جسے نیل نے جانے کتنے میسیجز کیے تھے۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ اس عورت کو بھی نرک میں جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے ہزاروں میسیجز کیے، مجھے تو رپلائی نہیں کیا۔ اس کا موڈ اب بگڑ چکا تھا۔ فون میز پر پھینکتے وہ واپس پلٹ گیا۔ ولیم کے لبوں کو نرم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ فون وہیں چھوڑتا نیل کی جانب بڑھا۔ کیتلی میں رکھی چائے ابھی گرم تھی، پر وہ ساکت رہ گیا جب اس نے ٹرالی خالی دیکھی۔ پلیٹ میں رکھا ایک نگیٹ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ تم سب کچھ کھا گئے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے حیرت سے پوچھا۔ کوئی مال و دولت نہیں کھایا میں نے تمہارا، چند پیٹیز، کچھ نگیٹس اور سینڈوچز ہی کھائے ہیں بس، وہ تنک کر جتاتے بولا جبکہ ولیم اب کپ میں چائے ڈال رہا تھا۔ ویسے تم 24 کے ہونے والے ہو، کوئی ارادہ نہیں ہے کیا گرل فرینڈ بنانے کا؟ اس سے پہلے وہ آخری بچا ہوا نگیٹ بھی ہوا کرتا، ولیم نے فٹافٹ اٹھا لیا۔ نیل کی نظر اسی نگیٹ پر تھی پر وہ ناکام رہ گیا۔ تم ہو ویسے لانتی ہی، ایک نگیٹ نہیں دے سکے مجھے، وہ منہ کے زاویے بگاڑ کر بولا جبکہ ولیم کا دل چاہا چائے کا کپ اس کے سر میں دے مارے۔ سب کچھ ہڑپ کر گیا تھا، ابھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا تھا، پر نیل کی ہوا ٹائٹ کرنے کا اس کے پاس ایک اور طریقہ تھا۔ میں اس لڑکی کو چنوں گا جسے نینسی اپروو کرے گی، وہ لبوں پر ابھرنے والی شرارتی مسکان چھپائے بولا جبکہ نیل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیوں نام لے رہے ہو اس بلا کا؟ اسے جن بھوتوں سے ڈر لگتا تھا۔ وہ بلا اس وقت بالکل تمہارے سامنے بیٹھی ہے، تمہیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہے، وہ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے بولا جبکہ نیل نے اچھلتے ٹانگیں صوفے کے اوپر کر لیں۔ وہ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ دیکھ ولیم، یہ مذاق نہیں چلے گا، اس نے تنبیہ کی۔ وہ کہہ رہی ہے ابھی کچھ نہیں کہے گی، پر رات کو تم سے ملنے ضرور۔ ولیم منہ بند کر اپنا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، کشن اٹھا کر سینے میں بھینچ لیا اور خوفزدہ نظروں سے چاروں جانب دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہی ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ ممی۔ اگلے ہی لمحے وہ کشن گراتا کمرے سے باہر تھا اور بنا پیچھے دیکھے سرپٹ بھاگنے لگا۔ وہ اب تمہارے پیچھے آ رہی ہے نیل، ولیم اونچی آواز میں چلایا۔ ممی بچاؤ! پورا جوزف پیلیس اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ اب چلاتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ کام کرتے سبھی ملازمین رک گئے۔ لاؤنج میں بیٹھی نینی نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا جو بنا پیچھے دیکھے سرپٹ بھاگ رہا تھا، جیسے واقعی اس کے پیچھے نینسی کا بھوت لگا ہوا تھا۔ چند منٹوں بعد وہ جوزف پیلیس کے باہر تھا اور قسم اٹھا چکا تھا کہ اب کبھی یہاں واپس نہیں آئے گا۔ اس کے جانے کے بعد ولیم نے تھک ہار کر گردن صوفے پر گرا دی۔ وہ اب چھت کو گھور رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے بھوت بنانے کا؟ وہ ہوا میں معلق تھی، غصہ تھی۔ ولیم اسے دیکھے گیا۔ وہ جیسا سوچتا تھا نینسی اسے ویسی ہی دکھائی دیتی تھی۔ اگر وہ سوچتا وہ خوش تھی تو وہ خوش دکھائی دیتی، اگر وہ سوچتا وہ ناراض تھی تو اسے ناراض دکھائی دیتی، اگر اسے لگتا وہ تکلیف میں تھی تو وہ اسے روتی تڑپتی دکھائی دیتی، اگر وہ سوچتا وہ اس سے بدگمان تھی تو وہ اسے برا بھلا کہتی نظر آتی۔ یہ اس کا ذہن تھا جہاں وہ قید تھی۔ وہ جیسے چاہتا تھا وہ ویسے ہی نظر آ جاتی تھی، اور اگر اس پل کوئی اسے دیکھ لیتا کہ وہ ہوا میں معلق تھی تو یقیناً اسے دل کا دورہ پڑ جاتا۔ پر ولیم بچپن سے اس سب کا عادی تھا، اسے اب فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ خوش تھا کہ کسی نہ کسی صورت آخر وہ اس کے ساتھ تو تھی۔ تو کیا تم اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ ماضی کے دریچے۔ افق کی ڈلیوری کے دن قریب تھے۔ مسٹر جوزف شہر سے باہر گئے تھے، پر جیسے ہی واپس لوٹے تو خالی اپارٹمنٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جوزف کے جانے کے بعد افق نے ملازمہ کی چھٹی کرا دی۔ جتنا اس وقت وہ سمجھ پائی تھی وہ یہی تھا کہ یہ سب اس کے گناہ کی وجہ سے ہو رہا تھا، وہ گناہ جو اسے مسلمان ہوتے ہوئے
ایک عیسائی مرد سے شادی کر کے کیا تھا، وہ گناہ جو اس نے اپنا ماں باپ کا دل دکھا کر کیا تھا، جو گناہ اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا منار، میں کیا کروں؟ میں واپس آنا چاہتی ہوں پر بابا میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں ان کے لیے مر چکی ہوں اور مجھے لگتا ہے میں یہاں رہی تو مر جاؤں گی۔ پاکستان میں ایک واحد منار معراج اس کی دوست تھی، وہ اس سے بات کر لیتی تھی۔ آپ واپس آ جائیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے یہی دلاسا دیا گیا۔ اس روز افق نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ جوزف سے خلا لے کر واپس چلی جائے گی۔ وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی پر اپنی اور اس کی زندگی مزید جہنم نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے پہلے ملازمہ کو نکال دیا تاکہ جوزف کو پتہ نہ چلے، پھر اس نے اپنا پاسپورٹ ڈھونڈا پر وہ نہیں ملا۔ جوزف کو بھی اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ تھا، اس لیے وہ پاسپورٹ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھی روتی رہی اور پھر اس نے کاغذ قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ پیارے جوزف، میں خوش نصیب ہوں کہ تم میرے شوہر ہو، اور میں بد نصیب ہوں کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، پر یہ محبت رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے۔ گناہوں کا احساس بڑھتا جا رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم سے نفرت کرنے پر مجبور نہ ہو جاؤں۔ میں پاکستان واپس چلی جاتی اگر تم میرے ڈاکیومنٹس نہ لے جاتے۔ میں مرنا چاہتی ہوں پر اپنے اندر پلتے اس وجود کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس بچے کا نام ولیم ولی ہوگا تو اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا کیا مذہب ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں تم سے نہیں کہہ سکتی۔ میں خود غرض بن رہی ہوں، پر میں اس بچے کی تربیت ایک مسلمان کی حیثیت سے کروں گی۔ یہ ولیم ولی ہی رہے گا، اس کی ولدیت میں ہمیشہ تمہارا نام رہے گا۔ بس میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے معاف کر دینا۔ میں نہیں جانتی تھی ہمارا یہ رشتہ عنکبوت جیسا ہوگا جو میری روح کو یوں جکڑ لے گا۔ میں جا رہی ہوں جوزف، ہمیشہ اپنا خیال رکھنا، فقط افق۔ پھر وہ چلی گئی، پتہ نہیں کہاں، آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ مسٹر جوزف نے اسے بہت ڈھونڈا، وہ نہیں ملی، اس نے خود کو کہیں چھپا لیا تھا۔ جینی رابرٹ سے میٹنگ کے بعد مسٹر جوزف کافی پریشان تھے۔ پریشانی کی وجہ جینی نہیں، ولیم تھا۔ وہ گھاگ آدمی تھے، جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر جینی نے ولیم کو ہی کیوں چنا، وہ بھی فوٹو شوٹ کے لیے۔ یہ بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ رات کھانے کے بعد وہ اس وقت اپنے اسٹڈی روم میں تھے۔ سیاہ رات جوزف پیلس پر اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اتر آئی تھی۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اپنی پوری تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس وقت جھولتی کرسی پر سر ٹکائے بیٹھے تھے، کنپٹی کے چند سرمئی بال چمک رہے تھے۔ 50 سالہ جوزف پیٹرسن دیکھنے میں واقعی ڈریکولا تھے، کیونکہ عمر جیسے انہیں چھو کر ہی نہیں گزری تھی۔ ان کے وقار میں عمر کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت ریشمی سیاہ رنگ کے شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ اسٹڈی روم کی بتیاں بند تھیں، صرف ان کے سامنے میز پر رکھا لیمپ روشن تھا، جس کی روشنی ان کی گردن تک پڑ رہی تھی، جبکہ چہرہ اندھیرے میں چھپا تھا اور اس وقت ان کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ لیمپ کی روشنی میں مسٹر جوزف کا عقبی دیوار پر جھولتا عکس واضح تھا۔ چند لمحوں کو مزید سرکا دیں تو میز پہ رکھا ان کا فون جگمگ کرنے لگا۔ جھولتی کرسی رک گئی، وہ آگے ہو بیٹھے، چہرہ واضح ہو گیا۔ تر و تازہ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ انہوں نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ بولو۔ کمرے کی خاموشی میں ان کی سحر انگیز آواز گونج گئی۔ باس، جینی کے متعلق میں تحقیقات مکمل کر چکا ہوں۔ اس کا تعلق موری فیلڈ سے ہی ہے۔ اس کے ماں باپ کسان تھے۔ جوزف پیلس کے قریب ہی ان کا گھر اور فارم ہے۔ میں نے باقی تفصیلات آپ کو واٹس ایپ کر دی ہیں، تادیبی انداز میں آگاہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ مسٹر جوزف نے فون کان سے ہٹاتے کال کاٹ دی۔ اب وہ دوسری جانب سے بھیجی گئی تفصیلات دیکھ رہے تھے۔ جینی رابرٹ کا پورا بایو ڈیٹا موجود تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سنجیدہ چہرے پر استہزاء یا مسکراہٹ ابھر آئی۔ سیاہ آنکھوں میں سرد پن کی جگہ عقابی چمک ابھر آئی، اور پھر یہ چمک مان پڑی جب جینی کی بچپن کی تصویر اسکرین پر نظر آئی۔ ان کے ہونٹ
اوہ کے انداز میں سکڑ گئے، اور پھر انہیں جینی کے ارادے سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ وہ بچی جسے انہوں نے سالوں پہلے جھٹکا تھا، وہ جوزف پیلس تک رسائی کے لیے ایسے حربے استعمال کر رہی تھی۔ آنکھوں کا سرد پن مزید بڑھ گیا، پر ہونٹوں کی مسکراہٹ قائم رہی۔ بے وقوف لڑکی۔ جینی رابرٹ کے لیے فی الوقت یہی لفظ ان کے لبوں سے پھسلے۔ اگلے ہی پل وہ پیچھے ہوتے کرسی سے پشت ٹکا چکے تھے۔ کرسی پھر سے جھولنے لگی۔ انہوں نے فون سے جینی کا نمبر نکالا اور کال ملا دی۔ بیل جا رہی تھی۔ یونانی کہاوت ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے، پر اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ مسٹر جوزف جیسے شخص سے وہ کل کی ایک لڑکی کھیل نہیں کھیل سکتی تھی، اور اگر وہ کھیلنا چاہتی تھی تو پھر یوں ہی سہی۔ ان کا چہرہ ایک بار پھر اندھیرے میں چھپ گیا۔ فون اٹھا لیا گیا۔ یہ آج چاند کس جانب سے نکلا ہے جو آپ نے ہمیں یاد کیا؟ جینی کی خوبصورت آواز گونجی۔ چاند وہیں تھا جہاں ہے، اس کا رخ کوئی نہیں بدل سکتا، کسی قدر پراسرار لہجے میں کہا گیا۔ دوسری جانب جینی چوکنی ہوئی۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جوزف صاحب، چاند جدھر سے بھی نکلے، ہم تو چکور ہیں، اس کے گرد ناچتے رہیں گے۔ دونوں بھیڑیے اپنی شکل بدل چکے تھے، پر ارادے وہی رہے۔ لیکن میں اس چکور سے معافی مانگتا ہوں۔ دراصل ولیم شوبز اس کے ستاروں اور ان کی اندھا کر دینے والی چمک سے خار کھاتا ہے۔ وہ فوٹو شوٹ کے لیے نہیں مان رہا، اور مجھے افسوس ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے ہم یہ پروجیکٹ ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ عنکبوت اندھیرے میں چونٹی کی رفتار سے آیا، چمکتا ہوا نازک اور خوبصورت جال بننا شروع ہوا۔ ان کی باتیں سنتے دوسری جانب جینی پل بھر کو ساکت ہوئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ مسٹر جوزف اس سے معذرت کر لیں گے۔ کیا ان کے لیے اپنے بیٹے کو منانا اتنا مشکل تھا؟ کیا وہ واقعی جینی رابرٹ کو یوں آسانی سے اپنی فلم سے جانے دیتے، جبکہ پوری ٹیم صرف اسے کاسٹ کرنا چاہتی تھی؟ پل بھر کو جینی کا گلا خشک ہوا، پر اگلے ہی پل وہ ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے مصنوعی لہجہ اپناتے بولی، ارے جوزف صاحب، میں جانتی تھی ایسا ہی ہوگا۔ میں جانتی ہوں ولیم شوبز سے خار کھاتا ہے۔ دراصل میں اس کے کام سے متاثر ہوں اور چاہ رہی تھی کہ ایک ڈنر ہو جائے۔ اس کے ہنر کو خراج پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مسٹر جوزف کے لبوں پر خبیث سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتے تھے ایسا ہی کوئی جواب آئے گا۔ چلیں پھر ایک ڈنر رکھ لیتے ہیں، کم از کم یہ میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں۔ اپنی فلم کے لیے انہیں بھی جانی چاہیے تھی۔ اب بس ولیم کو اس ڈنر میں تشریف آوری کے لیے راضی کرنا تھا۔ اسے یہ پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا کہ اس کا باپ اس کے نام پر کوئی ڈیل کر رہا تھا، ورنہ نہ ڈنر ہوتا نہ ڈیل ہوتی، اور کیا پتہ کیا کچھ نہیں رہتا۔ مسٹر جوزف نے یہ کام جارج کو سونپا کہ وہ ولیم کو اس ڈنر میں آنے کے لیے راضی کرے، پر کئی دنوں کی لگاتار کوششوں کے باوجود بھی جارج اسے راضی نہیں کر پایا۔ تب مسٹر جوزف نے خود اس سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ اس روز آفس سے سیدھا اوپر آئے تو ولیم اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ نینی انہیں ولیم کی گھر میں موجودگی سے آگاہ کر چکی تھیں۔ کچھ سوچتے ہوئے ولیم کے اسٹوڈیو کی جانب بڑھے۔ دروازہ کھلا تھا۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا تو ولیم اندر نظر نہیں آیا۔ پورا اسٹوڈیو عجیب و غریب مشینوں سے بھرا پڑا تھا، اور ان میں سے زیادہ تر ویسی ہی تھیں جو میوزک ریکارڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وہ قدم قدم چلتے اندر آئے۔ ان کے بھاری بوٹوں کی آواز گونج گئی۔ دفتن ان کی نظر میز پر رکھے ولیم کے لیپ ٹاپ پر پڑی، اور پھر وہ ٹھہر گئے۔ انہیں ساکت کرنے والی وجہ لیپ ٹاپ نہیں تھا، بلکہ لیپ ٹاپ کے قریب رکھی وہ تصویر تھی جسے دیکھ کر ولیم جوزف سن ہو گئے تھے۔ افق اور ولیم کی سالوں پرانی تصویر۔ چہرے پر کئی سائے آ کر گزر گئے۔ دل سینے میں ہی لرز گئے۔ اگلی پل انہوں نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو تصویر کی جانب بڑھتے دیکھا، اور پھر انہوں نے وہ تصویر اٹھا لی۔ افق اورنگزیب، ان کی محبت تھی۔ چہرے پر کرب کے سائے لہرائے، آنکھوں کا سرد پن غائب ہوا۔ وہ کئی لمحے اسے یوں ہی دیکھتے رہے۔ کمرے میں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کے ساتھ ساتھ مسٹر جوزف کو اپنا دل دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ تصویر دیکھنے میں اتنا مگن تھے کہ لیپ ٹاپ کی دوسری جانب پڑی وہ ٹکٹ نہیں دیکھ پائے جو پاکستان کی تھی۔
ولیم چند دن بعد پاکستان جانے والا تھا۔ مجھے مت چھوئیں، مجھ سے دور رہیں۔ افق کی آواز انہیں ماضی کے جھروکوں سے نکال لائی۔ وجیح کرب زدہ چہرہ پل کے 1000ویں حصے میں سپاٹ ہوا، آنکھیں سرد پڑ گئیں۔ انہوں نے وہ تصویر مٹھی میں توڑ مروڑ کر بھینچ لی۔ کنپٹی کی رگیں پھول گئیں اور چہرے پر غصہ اود آیا۔ ہاں میں دیکھ لوں گا۔ اور ولیم فون پر کسی سے کہتا دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ اپنے کمرے سے ایک ٹیپ ریکارڈر اٹھانے گیا تھا، پر جیسے ہی اس کی نظر میز کے قریب کھڑے مسٹر جوزف پر پڑی، فون اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ دل ساکت ہوا اور چہرے کی رنگت بدل گئی۔ ڈیڈ آپ یہاں؟ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، کہیں انہوں نے پاکستان کی فلائٹ کی ٹکٹ تو نہیں دیکھ لی، یہ تو غضب ہو جائے گا۔ اس نے جلدی آگے بڑھتے لیپ ٹاپ بند کیا اور نامحسوس انداز میں اسے ٹکٹ کے اوپر سرکا کر ٹکٹ چھپانے کی کوشش کی، جبکہ مسٹر جوزف یہیں کھڑے رہے جیسے اپنی جگہ جم گئے ہوں۔ وہ سیدھا ہو کر ان کی جانب پلٹا۔ یہ سب کیا ہے؟ گول مول سی گیند بنی تصویر کو انہوں نے ولیم کے منہ پر مارا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ مڑی ہوئی تصویر اس سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ وہ اب ولیم کے قدموں میں پڑی اپنی بے قدری پر رو رہی تھی۔ ولیم نے جبڑے بھینچتے جھکتے ہوئے تصویر اٹھائی اور اسے کھول کر سیدھا کیا۔ کہاں سے ملی یہ تمہیں؟ قدم بڑھا کر مزید اس کے قریب ہوئے، یوں جیسے ابھی سانسیں روک لیں گے۔ وہ شعلے باز آنکھیں لیے ولیم کو گھور رہے تھے۔ ولیم نے ایک نظر اپنی مسکراتی ماں کو دیکھا اور پھر گردن اٹھا لی۔ اپنی کتھئی آنکھیں مسٹر جوزف کی سیاہ آنکھوں میں گاڑ دیں۔ ولیم قد میں ان کے برابر تھا۔ اب ہوا نا مقابلہ۔ ذرا تصور کرو، 50 سالہ ڈریکولا باپ جوزف پیٹرسن اور اس کے مد مقابل ڈیفالٹ پیس بیٹا ولیم جوزف۔ ہارنا کسی نے نہیں سیکھا تھا۔ یہ میری ماں کی تصویر ہے، مجھے جہاں سے بھی ملی ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ یوں ہی ڈٹا رہا۔ تمہاری کوئی ماں نہیں ہے، نہ کبھی تھی۔ تم صرف جوزف کے بیٹے ہو، یہ مت بھولو۔ وہ دبی دبی آواز میں چلائے۔ من تو کر رہا تھا ولیم کی گردن مروڑ دیں، پر ہائے یہ جوان اولاد، جب قد میں برابر آ جائے تو ماں باپ کے دل میں ایک وہم بیٹھ جاتا ہے۔ اولاد نے چھوڑ دیا تو؟ وہ میری ماں ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، آپ یہ حق نہیں چھین سکتے۔ وہ ولیم تھا، اس نے پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا تھا۔ مسٹر جوزف نے جبڑے بھینچ کر خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ وہ سوچ کر آئے تھے آج ولیم سے اچھے سے پیش آئیں گے، پرانی ناراضگیاں ختم کریں گے، پر ڈیفالٹ پیس ہر بار انہیں سلگانے کا نیا طریقہ ڈھونڈ کر بیٹھا ہوتا تھا۔ وہ کئی ثانیے ولیم کو یوں ہی دیکھتے رہے، جس کی نظریں نہیں جھکی تھیں۔ آج ان نگاہوں میں بہت کچھ تھا، اور پھر مسٹر جوزف نے اس کے سامنے سے ہٹتے دروازے کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ ولیم یوں ہی کھڑا رہا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے وقب سے ولیم کی آواز ابھری۔ آپ ان سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اچھی مسلمان تھیں؟ مسٹر جوزف کے قدم ساکت ہوئے۔ اور مسلمانوں سے نفرت کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ کھڑے رہے لیکن پلٹے نہیں۔ ولیم نے اب رخ ان کی جانب کر لیا اور ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ خاکی کارگو پینٹ پر آسمانی سلیک سے جھانکتے بازو لیے وہ پوری آب و تاب سے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اس کی باتیں مسٹر جوزف کے لیے جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کبھی جارج یا مجھ میں سے کوئی مسلم پارٹنر چن لے تو؟ ولیم! اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ مسٹر جوزف طوفان کی طرح اس کی جانب بڑھے اور اب ولیم کی گردن ان کے ہاتھ میں تھی۔ ولیم یوں ہی کھڑا رہا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، ہاتھ ابھی بھی پینٹ کی جیبوں میں تھے، جبکہ مسٹر جوزف کا چہرہ غصے کی زیادتی سے لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ آنکھیں لہو ٹپکانے لگیں۔ وہ ولیم کو دیکھتے رہے اور پھر جیسے ہوش آنے پر ان کی ولیم کی گردن پر گرفت ڈھیلی پڑی۔ اگر تم نے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کا سوچا بھی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ وہ مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں تھے، اور یہ خالی پیلی دھمکی بھی نہیں تھی۔ ولیم ساکت کھڑا اپنے باپ کا یہ سیریل کلر والا روپ دیکھتا رہا۔ اتنی نفرت مسلمانوں کے لیے آخر کیوں؟ اور ان کی اس آخری بات نے ڈیفالٹ پیس کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ اگر ایسا تھا
تو پھر مر کر دیکھ لیا جاتا۔ وہ مسٹر جوزف کو دیکھتے سوچے گیا پر بولا کچھ نہیں۔ مسٹر جوزف جھٹکے سے اسے چھوڑتے پیچھے ہٹے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے کھڑے ولیم نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر پلٹ کر جھکتے ہوئے لیپ ٹاپ کے نیچے سے ٹکٹ نکالی۔ تنے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ جان جاتی ہے تو جائے، بس پاکستان کی ٹکٹ باپ کے ہاتھ نہ لگے۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا اور پھر میز پر رکھا اپنا والیٹ اٹھا کر ٹکٹ اس کے اندر ڈال لی۔ وہ اب محفوظ تھی، پر مڑی ہوئی تصویر دیکھ کر اس کا دل کلس کر رہ گیا۔ پھر وہ تیزی سے دیوار گیر کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ اس نے سر باہر نکالا اور آسمان کی جانب دیکھتے پوری قوت سے چلایا، مسٹر پیٹرسن۔ وہ اپنے دادا سے مخاطب ہوا۔ ڈریکولا پیدا کر کے دھرتی پر چھوڑ گئے، شرمندگی تو ہوتی ہوگی نا آپ کو؟ چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ ہوتی ہے نا، سچ سچ بتائیں۔ پھرنایا ہوا انداز۔ جوزف جیسا ایک پیدا کرنے سے بہتر میرے جیسے 2-4 بیٹے پیدا کر لیتے، قسم سے دھرتی سکون میں رہتی۔ انہیں مشورہ دے کر سر اندر کھینچ لیا۔ وہ اپنی بھڑاس نکال چکا تھا۔ شان سے کھڑے جوزف پیلس نے اس کی بات سن کر زور سے قہقہا لگایا۔ لو بھلا، تم بتاؤ، اب ڈیفالٹ پیس ولیم جیسے 2-4 پیدا ہو جاتے تو دھرتی بچتی کیا؟